آپ ان سے پوچھیں گے حضور آپ 10 محرم، جی ہم سے زیادہ امام حسین سے محبت کون کرتا ہے؟ ہمارے گھر میں باقاعدہ حلیم کی دیگیں بنتی ہیں، ہم سبیل لگاتے ہیں، ہم 10 محرم کو رستے میں پانی بانٹتے ہیں۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، زندہ ذہنوں کا خطیب ہوں، دیگے پکانے سے حسین نہیں ملتا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ چند لنگر کی دیگے پکاؤ تو حسین مل جاتا ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ رستے میں سبیل لگا لو تو حسین مل جاتا ہے؟ حسین کو ماننا ہے تو حسین کے نظریے کو مانو۔ یزید کو چھوڑنا تو صرف یزید کو نہیں چھوڑنا، اس کے مکمل نظریے کی مخالفت کرو۔ اب اگلی جو بات میں کہنے لگا ہوں، میری قوم کے نوجوان طالب علم اسٹوڈنٹ جو ہیں، اس کلیے کو، اس فارمولے کو اپنے ذہن میں پکا کر لیں، اور جہاں کہیں آپ بیٹھیں اس کلیے کو، اس فارمولے کو اپلائی کریں، اور غیر شیعہ سے پوچھیں کہ ہمیں بتاؤ یہاں پر تم کہاں کھڑے ہو۔ اب میں وہ کلیہ دینے لگا ہوں، متوجہ ہے بات کی جانب؟ آپ کہتے ہیں کہ جی یزید کی حکومت غلط تھی، ٹھیک ہے، آپ خلافت کے قائل ہوتے ہوئے، امامت کے نہیں، آپ رہے خلافت کے قائل، نظریہ خلافت کو مانے، نظریہ خلافت کو تسلیم کرتے ہوئے آپ مجھے یزید کی خلافت کو غلط ثابت کر کے دکھائیں۔ یزید پہ لعنت صرف علی ولی اللہ پڑھ کے کی جاتی ہے، منہ اٹھا کے یزید پہ لعنت نہیں ہو سکتی۔ آپ ہمیں بتائیں اگر یزید کی خلافت غلط ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس یزید کی خلافت کی غلط ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کیوں؟ میں سوال کرنے لگا ہوں اور اپنی قوم کے بچوں کے لیے ایک رستہ، ایک راہ، ایک صراط بنانے لگا ہوں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا؟ سنیے گا، سنیے گا، اجماع کے ساتھ، اجماع امت، میجورٹی، کراؤڈ آئے اور آ کے سلیکٹ کر لیا، اور آپ آج تک اس بات پہ پکے ہیں کہ تم شیعہ جو کرنا کر لو، ہم اس خلافت کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اس نظام کے بنائے ہوئے خلیفہ کو تسلیم کرتے ہیں جو اجماع امت سے بنے۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن پڑھا، آپ نہیں مانے، ہم نے حدیثیں پڑھی، آپ نہیں مانے، ہم نے آپ کی منتیں کی، بھائی مان جاؤ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا، آپ نے کہا نہیں ہم اسی نظریے کے قائل ہیں، اجماع امت کے ساتھ یہ فارمولہ طے پا گیا ہے، یہ صدر اسلام سے طے پا گیا تھا، یہ اسلام کی ابتدا سے طے پا گیا تھا، رسول کے بعد یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ امت کی میجورٹی جسے سلیکٹ کر لے اسے خلیفہ بنا لیا جاتا ہے۔ جب تم نے یہ کلیہ بنا لیا تھا، جب تم نے یہ قانون پاس کر لیا تھا، تو پھر تمہیں اس پہ رہنا چاہیے، جبکہ تم نے یہ قانون بنایا ہے کہ جسے میجورٹی خلیفہ بنا لے وہ ہوتا ہے۔ تو اس قانون کا مکمل اطلاق یزید کی خلافت پہ ہو رہا ہے، کیونکہ جسے صرف مدینے کے 40 لوگ خلیفہ بنائے تم اسے مان لیتے ہو، تو اسے تو دنیا کے تیسرے حصے سے ووٹ مل گیا تھا۔ ایک طرف مدینے کے 40 لوگوں کا بنایا خلیفہ، ایک طرف دنیا کے 3 حصوں سے ووٹ لے کے بنا ہوا خلیفہ، تو پھر اس کی خلافت اس خلافت سے زیادہ مضبوط ہے۔ اگر آپ کا پہلا خلافت کا اصول ٹھیک ہے تو آپ کی پہلی خلافت کے اصول کے مطابق یزید کی خلافت ٹھیک ہے۔ آپ نے دوسرا خلیفہ کیسے بنایا؟ پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نومینیٹ کر کے چلا گیا تھا کہ میرے بعد اسے خلیفہ مان لینا۔ آپ نے کہا جی ہمارے پاس یہ اصول بھی ہے کہ اگر پہلا خلیفہ جاتا ہوا کسی دوسرے کا نام دے جائے تو وہ خلیفہ ہو جاتا ہے۔ تو یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اسے اس کا باپ جاتا ہوا نومینیٹ کر گیا تھا، اس کے باپ نے اس کا اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد یہ ہوگا۔ اس کا مطلب تمہاری جو دوسری خلافت کا اصول ہے وہ بھی یزید کے پاس۔ تمہارے پاس تیسرا خلیفہ کیسے بنا تھا؟ شورا کمیٹی سے 6 بندوں کی کمیٹی تھی، انہوں نے بند کمرے میں میٹنگ کر کے قرہ نام کا نکال دیا تھا، اور تم نے کہا ہاں ایسا خلیفہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے، تم نے 6 بندوں کی کمیٹی کا بنایا خلیفہ مان لیا، اس نے 18,000 مفتیوں سے فتویٰ لیا ہے۔
यजीद को छोड़ना इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। हम अब यहां पर जब तुमने देखा कि पांव भारी हो रहा है तो तुम हुसैन के कैंप में आ रहे हो। अब हम भी तुम्हें नहीं आने देंगे, अब हम भी दरवाजे पे खड़े हैं। अब आप हमें बताएं कि आप हुसैन के हामी बनना चाहते हैं। आप कहते हैं हम जल्दी जल्दी हुसैन के कैंप में आ जाएं क्योंकि उधर बहुत ज्यादा लानत इकट्ठी हो रही है, तो अब हमें हुसैनी हो जाना चाहिए, अब हमें हुसैन के कैंप में आ जाना चाहिए। अब तुम हुसैन के कैंप में नहीं आ सकते, हम तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे, हम दोनों हाथ फैला के तुम्हें सीने से लगाएंगे, लेकिन अगर तुम हुसैन के नजरिए को तस्लीम करके आओगे, लेकिन अगर तुम अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को लाने से बचाने के लिए हुसैन के कैंप में आ रहे हो, तो ऐसे तो हम भी नहीं आने देंगे। अगर आप आ ही रहे हैं तो आप हमें बताएं कि आपके पास ये तीनों खिलाफत के असूल हैं और ये तीनों खिलाफत के असूल यजीद के पास हैं। इसका मतलब है अगर अजमा से बना खलीफा ठीक होता है, यजीद के पास अजमा था, नामजद करने वाला खलीफा ठीक होता है, यजीद के पास नामजद था। अगर आपके पास शूरा कमेटी वाला खलीफा होता है, यजीद के पास कमेटी का फैसला था, तो आज आप कैसे कह रहे हैं हुसैन सही है यजीद गलत है, हुसैन सही है यजीद गलत है, हुसैन सही है यजीद गलत है। अगर हुसैन सही कहना है तो बात पूरी करनी पड़ेगी। हुसैन सही है, अजमा गलत है, हुसैन सही है, नामजद करना गलत है, हुसैन सही है, कमेटी गलत है। तुम्हें आखिर में मानना पड़ेगा गदीर सही है, सकीफा वाला सिर्फ गदीर सही है। बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छे मेरी बात की। इसका मतलब है कि आपको अगर हुसैन के कैंप में आना है तो आपको निजाम में गदीर को तस्लीम करना पड़ेगा। इस्लाम की बका गदीर में है। करबला सिर्फ और सिर्फ हुसैनियत और यजीदियत की जंग का नाम नहीं, करबला गदीर की हमायत और गदीर की मुखालिफत का नाम है। आपने बेशक कह के लफ्ज किया, मैं फिर कहने लगा हूं, इस बात को इसको जहन में रखिएगा। करबला जंग है तहफ्फुज़े विलायत की, क्योंकि जो सामने खड़े थे वो ला इलाहा पे कायल थे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे कायल थे। आज कहते हैं जी हुसैन इब्न अली ने सिर्फ इनकार किया था, हुसैन ने इनकार कर दिया था कि मैं तेरी बैयत नहीं करूंगा। हुसैन ने इसलिए बैयत नहीं की थी कि वो फासिक था, वो शराबी था। वो तहज्जुद गुजार भी होता तो हुसैन बैयत ना करते। हुसैन इब्न अली ने इनकार कर दिया, हुसैन ने कहा मैं तेरी बैयत नहीं करूंगा, और हुसैन ये कह के मदीने से चल पड़े। यकीनन शब अशूर की मजालस में मेरे अहले सुन्नत भाई आते हैं। मैं बरादरान अहले सुन्नत को पैगाम देना चाहता हूं, मैं बरादरान अहले सुन्नत की मिन्नत करना चाहता हूं। तुम रसूल के बेटे के जिक्र में आए हो, मैं रसूल के नवासे का जाकिर हूं। मैं तुम्हारी मिन्नत करके पूछता हूं, घरों में जाके कल का 10 मुहर्रम का पूरा दिन सोचना, जब हुसैन ने मदीना छोड़ा तो इसका मतलब है कि हुसैन इब्न अली दीन बचाने जा रहे थे। तो जिन्होंने पहले नंबर पे रसूल के बाद खिलाफतें ली थी, उनके किसी बेटे ने हुसैन के साथ वतन क्यों नहीं छोड़ा? चलो वापस चलते हैं, बताते हैं कि यह वाकया कब हो रहा है। 11 हिजरी को रसूल दुनिया से गए, 61 हिजरी को यजीद जैसा बदकिरदार तख्त पे बैठ गया। 50 सालों में एक नस्ल नहीं गुजरती, सिंगल जनरेशन का दौर होता है 50 साल। इसका मतलब है जो रसूल के दौर में बच्चा था, हुसैन के दौर में जवान था। जो रसूल के दौर में जवान था, हुसैन के दौर में बूढ़ा था। अगली सतर अपने सीनों के साथ दिलों में उतारना। जिस वक्त यजीद तख्त पे बैठा उस वक्त वो लोग जिंदा थे,
जिन्होंने नबी के कांधों पे हुसैन देखा था। वो लोग मौजूद थे। खुम्मे गदीर पे रसूल ने कितने असहाब हैं जो अहले सुन्नत की तवारीख में नकल हुए हैं। कम अज कम तादाद 80,000, ज्यादा से ज्यादा 1,40,000। 1,40,000 अगर रसूल की आखिरी हज में जिंदा है तो 50 साल में अगर आप उनमें यह कर दें कि इनमें से 40,000 दुनिया से चले गए तो 1,00,000 तो था, आधे दुनिया से चले गए, आधे तो थे। तो इन 60-70,000 असहाब के होते हुए मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, हुसैन के साथ सिर्फ 72 क्यों है? मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, मैं नतीजा दे रहा हूं आज की तकरीर का। और हुसैन के साथ जो 72 थे उन सब के नाम तारीखों में लिखे। हुसैन ने शब अशूर सबके नाम लिखवा दिए थे, कबीले लिखवा दिए थे, कद लिखवा दिए थे, रंगत लिखवा दी थी। अगर हुसैन ये सब कुछ ना लिखवाते, मुझे हुसैन की कसम, आज मुअर्रख अगर सिर्फ हुसैन की तादाद होती ना 72 है, लोग अपनी मर्जी के नाम उन 72 में लिख देते। फलां भी था, फलां भी था, फलां भी था। इसलिए हुसैन इब्न अली ने अपने 72 जो है वो अलहदा करके दिखा दिए। यही है बस। अब हजूर वो जो उस टाइम पे 1.5 लाख रसूल का आखिरी खुतबा सुन रहे थे, वो लोग किधर थे? उनकी पोजीशन क्या थी? अगर वो हुसैन के साथ थे तो 72 में क्यों नहीं? फिर 2 सूरतें पीछे बचती हैं, या वो यजीद के साथ थे या वो खामोश थे। अब जब हमने देखा कि वो कहां थे, तो जब हमने लश्कर यजीद की तादाद देखी, मैं नतीजे दे रहा हूं और आप खामोश। मेरी मजबूरी साउंड हो सकता है, आपकी मजबूरी नहीं हो सकता, और मैं इसका आदी हो गया हूं, ये हर साल इसी तरह चलना है। अब 9 लाख, आप कहते 9 लाख नहीं थे, 5 लाख, 5 लाख भी नहीं थे। कम अज कम जिसने हद करबला का इनकार किया उसने कहा 30,000। ये 30 के 30,000 क्या शाम से आए थे? बड़ी आसानी से तूने मुंह फाड़ के कह दिया ना कि कातलाने हुसैन शिया थे। हम बताते हैं कौन थे। कत्ले हुसैन का ऐलान करने वाला और हुक्म देने वाला यजीद मुआविया का बेटा था, और मुआविया अबू सुफियान का बेटा था, और अबू सुफियान हर्ब का बेटा था, और हर्ब उमैया का बेटा था। लो हमसे सुनो कातिल का शजरा। जिसे उसने करबला में सिपा सलार बना के भेजा था, उसका नाम उमर इब्ने साद था, और वो साद बिन अबी वकास सहाबी का बेटा था। हमें बताओ ये हसीन बिन नुमैर कौन था? हमें बताओ शिम्र जिल जोशन का ताल्लुक किसके साथ था? हमें बताओ कि अशस सरदार अशस बिन कैस किसका खूनी रिश्तेदार था? तो कातलाने हुसैन का तो शजरा खुला हुआ है। सिर्फ यजीद के सर पे कत्ले हुसैन का जुर्म नहीं था, सिर्फ औलाद रसूल के साथ जुल्म का जुर्म इसके सर पे नहीं। 61 हिजरी को इसने नवासा रसूल की शहादत, 62 हिजरी आती है और ये मदीने पे हमला कर देता है। मदीने पे हमला करके 23,000 असहाबे पैगंबर यजीद की फौज के हाथों कत्ल होते हैं। 1,000 मदीने की खवातीन के साथ गुनाह किया जाता है। उसी अगले साल 63 हिजरी में जितनी अहले सुन्नत तारीख है सारी की सारी रकम कर रही हैं, 1,000 वो बच्चा मदीने में पैदा हुआ जो यजीद की फौज के गुनाह का नतीजा था। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, मस्जिद नबवी के अंदर असहाबे पैगंबर की लाशें सड़ती रहीं, खाना काबा के गिलाफ को आग लगाई गई,
یہ سب کچھ کیا شام میں بیٹھا ہوا ایک شخص کر رہا تھا؟ چلو وہ تو شام میں بیٹھ کے حکم دے رہا تھا. کتنا بڑا کلیجہ چاہیے مسلمان ہو کے کعبے کے غلاف کو آگ لگانے کے لیے. کتنی بڑی جرت چاہیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد مسجد نبوی کے اندر کسی کو قتل کرنا. یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا ایک حکم دے رہا تھا اور ہزاروں عمل کر رہے تھے. تم نے ہمیں ایک دیا ہے، ہزاروں کہاں ہیں؟ آج شب عاشور ہے، ہم حسین کے حصے میں ہیں. ہم نے پوری دنیا میں گالیاں سنی ہیں، ہم پس کے رہ گئے ہیں. تم نے ہر دور کی حکومت نے ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی ہے. ہم تم سے پوچھتے تم نے 1400 سال سے صرف ایک شخص سامنے کیا ہوا ہے. یزید 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 کان پک گئے ہمارے. بتاؤ اس کے حکم پہ عمل کرنے والے وہ ہزاروں کون ہیں؟ ان ہزاروں کے نام تاریخوں میں کیوں نہیں آ رہے؟ پھر وہ 1000 بچہ جو یزید کی فوج کے گناہ کی وجہ سے مدینے میں پیدا ہوا، مجھے کسی روایت میں نہیں ملا کہ اسی سال کسی نے مدینے کے باہر گڑھا کھودا ہو اور وہ سارے بچے اس گڑھے میں پھینک کے دفنا دیے ہوں. ہاں سب نے لکھا کہ ہاں ایسا ہوا تھا، 1000 بچہ پیدا ہوا تھا. اس کا مطلب وہ 1000 بچہ پیدا ہوا ہوگا تو وہ بڑا بھی ہوا ہوگا. بڑے ہوئے ہوں گے تو جوان بھی ہوئے ہوں گے، جوان ہوئے ہوں گے تو شادیاں بھی ہوئی ہوں گی، شادیاں ہوئی ہوں گی تو پھر ان کے بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے، ان کے بچے پیدا ہوئے تو وہ بھی جوان ہوئے ہوں گے، وہ جوان ہوئے تو ان کی شادیاں بھی ہوئی ہوں گی، ان کی شادیاں ہوئی تو ان کے بچے بھی پیدا ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ نسل 1000 سے چلی تھی، لاکھوں میں پہنچ گئی ہوگی. تو اب اگر کوئی لاکھوں میں سے ایک یزید کو باپ کہہ دے تو ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے. جو جب جہاں یزید کا دفاع کرے گا ہمیں فوراً پتا چل جائے گا کہ یہ خون کی کشش ہے. جو محبت آل محمد پہ غالب آ رہی ہے. سوال ہے میرے اہل سنت دوستو، سوال ہے میرا سنی بھائیو، جا کے تاریخوں میں پتا کرو کہ آخر اتنی ستم ظریفی، اتنا ظلم کہ 50 سال اور 50 سال کے بعد جس ممبر پہ رسول بیٹھتے تھے اس ممبر پہ کوئی شخص ہاتھ میں شراب کا جام لے کے بندر کو گود میں لے کے بیٹھا ہوا. یہ سب کچھ اچانک ہوا؟ نہیں. اگر یزید نے یہ بیعت مانگی ہے تو اس کے اندر یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اسے یہ حوصلہ کہیں سے ملا تھا. اسے پتا چل گیا جب میرا باپ بلا شرکت غیر دمشق میں اسلام کا ایسا حاکم بن سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اذانیں دلوا رہا ہے اور اپنی مرضی سے نمازیں پڑھوا رہا ہے اور کیسے کیسے بد کردار لوگوں کو مسلمانوں کے اوپر گورنر بنا رہا ہے. یہ سب کچھ صرف 61 ہجری میں نہیں ہوا. میں تمہیں کربلا 61 ہجری سے شروع نہیں ہوئی، نبی کی رحلت کے بعد 11 ہجری کو کربلا کا آغاز ہو گیا تھا. ہم کربلا کو 10 محرم سے ہم بھی نہیں لیں گے. میری قوم کے نوجوانوں اگر فلسفہ کربلا جاننا ہے تو کربلا 10 محرم سے شروع نہیں ہو رہی. ہمیں پیچھے جانا پڑے گا 11 ہجری میں جب پہلی بار دروازہ رسول پہ شور ہوا تھا. یہ کربلا کا آغاز ہے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. وہ خالد بن ولید جسے تم نے آج اسلام کا ہیرو بنایا ہے، جسے سیف اللہ کے لقب سے یاد کر کے بچوں کو سلیبس کی کتابوں میں پڑھاتے ہو، اس نے پورے کا پورا قبیلہ قتل کر دیا بنی مستلق، اور تم نے آج کتابوں میں لکھا جی اس لیے قتل کر دیا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، وہ منکرین زکوٰۃ تھے، وہ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے، جس طریقے سے لی جا رہی تھی وہ نہیں دینا چاہتے تھے. وہ کہتے ہاں ہم دیں گے زکوٰۃ، لیکن یہ کیا غصب شدہ خلافت کو ہم زکوٰۃ دیں؟ ہماری مرضی سے خلیفہ بنایا، جب خلافت میں ہماری مرضی نہیں ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟
نہیں دینا چاہتے تھے وہ زکات. پوری ایک رات میں پورے کا پورا قبیلہ قتل ہوا. کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ اسی قبیلے کا مالک بن نویرہ جیسا صحابی جس کو اسی رات خالد بن ولید نے ملعون نے قتل کیا، اس کے سر کی کھوپڑی جو ہے اس کا سر کاٹ کے آگ کے اوپر اس کی کھوپڑی کے اندر ہانڈی پکائی گئی. ایک رات میں اس کی زوجہ کے ساتھ گناہ کیا گیا. یہ سب کچھ تاریخ کی کتابوں میں یہ گندگی لکھی ہے، تو پھر اس کو اپنے گلے میں ڈالو. یہ سب صاف کر کے پھر حسین کے گھر آؤ. اور جس کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، جس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ کون تھا؟ وہ نبی کا بیٹا ہے، وہ نواسہ رسول ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا ہے. رسول مدینے کی مسجد میں بیٹھے تھے، ایک صحابی نے آ کر رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے، کیا وجہ ہے کہ اتنا ہماری اولاد ہم سے محبت نہیں کرتی؟ نبی نے مسکرا کے فرمایا، اس لیے کہ وہ تم سے ہیں، تم ان سے نہیں ہو. یہ سوال آج بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو جواب رسول کا سن لیجئے گا. اس نے کہا، یا رسول اللہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، وہ اتنا ہم سے پیار نہیں کرتے. فرمایا اس لیے کہ وہ تم سے ہیں، تم ان سے نہیں ہو. صحابہ سامنے بیٹھے تھے، رسول نے فرمایا تمہاری اولاد تم میں سے ہے، تم ان میں سے نہیں ہو. یہ کہنے کے بعد نبی نے اپنی ابا کو کھولا اور ایک بچے کو سینے سے لگایا اور لگا کے، حسین و منی و انا من الحسین، لیکن میرا بیٹا حسین، لیکن صرف میرا بیٹا حسین ہی مجھ سے نہیں، میں بھی حسین سے ہوں. یہ وجہ نہیں ہے کہ رسول نے گود میں پالا تھا تو وہ حسین بنا. میں سطر کہنے لگا ہوں، جو قریب ہے میرا ساتھ دے دینا. یہ وجہ نہیں ہے کہ رسول نے گود میں پالا تھا تو وہ حسین بنا، وہ حسین تھا تو نبی نے گود میں پالا ہے. یہ نہیں ہے کہ رسول نے گھٹی دی ہے تو وہ حسین بنا، وہ حسین تھا تو نبی نے زبان چسوائی ہے، وہ حسین تھا تو نبی نے کاندھوں پہ بٹھایا ہے. حسین و منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ فضیلت رسول صرف رسول ہی حسین کو نہیں دے رہے، صرف فضائل رسول سے حسین کو نہیں مل رہے، حسین سے بھی رسول کو مل رہا ہے. صرف یہ حسین یک طرفہ محبت نہیں کہ صرف ہر فضیلت رسول حسین کو دے رہے. میرا بیٹا ہے، میں نے گود میں پالا ہے، میں نے کاندھوں میں بٹھایا ہے، میں نے سجدے میں پشت میں بٹھایا ہے. رسول اگر صرف کہتے نا کہ حسین و منی تو پھر پتا ہوتا کہ ہر فضیلت رسول نے حسین کو دی ہے. رسول نے کہا انا من الحسین ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ فضیلتیں حسین نے بھی رسول کو دی ہے، اور جو نانے کو دیتا ہو اسے حسین کہتے، جو نانے کو فضائل دے اسے حسین. رسول نے مدینے کی مسجد میں منبر پہ بیٹھ کے کہا، حسین و منی وانا من الحسین.